معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں جو ویڈیو آج لے کر حاضر ہوا ہوں، ویڈیو بڑی خاص ہے، بڑی اہم ہے، اور اس ویڈیو کا تعلق ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے، خبر شروع کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور جو ویڈیو آخرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور مکمل ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آج کی جو خاص اور اہم ویڈیو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے مطبخ کے تعلق سے ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت ساروں نے جو یہاں پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہوں گی، یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو تمنا رکھتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں طلبہ وہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہزاروں طلبہ کے لیے 2 وقت کا کھانا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ تو کس طرح سے طلبہ کے لیے دارالعلوم دیوبند کھانا تیار کرتے ہیں، اور وہاں کے مطبخ میں دوپہر کا اور شام کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، طلبہ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں روٹیاں تیار کی جاتی ہے، تو سارا نظارہ، ساری چیزیں، ساری تفصیل آپ ویڈیو میں جان سکتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کا کچن، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے گا یہ سامنے، اس کے اندر بھی آپ کو لے کر چلوں گا کیسے کھانا بنایا جاتا ہے، کیسے روٹی بنائی جاتی ہے۔ یہ سائیڈ میں آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر ٹکٹ ملتا ہے، ایک ٹکٹ پر قریباً 2 روٹیاں ملتی ہے اور 1 سالن ملتا ہے، کافی رہ جاتا ہے سالن۔ دیکھیے یہاں پر یہ سامنے پیاز کاٹی جا رہی ہیں، اور جو دوپہر کا یا شام کا کھانا بنایا جاتا ہے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور یہ دوپہر کا غالباً کھانا بن رہا ہے۔ دوپہر میں دارالعلوم دیوبند میں دال بنائی جاتی ہے، اور شام کے وقت میں گوشت بنایا جاتا ہے، اسی کی یہ پیاز کاٹی جا رہی ہیں۔ اور سامنے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے یہ مسالے رکھے ہوئے ہیں، گھر کے مسالے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے کھانوں میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ٹماٹر کاٹ رہے ہیں اور یہ اندر کھانا بن رہا ہے۔ چلیے آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں پر روٹیاں بنتی ہیں، ابھی آپ کو لے کر جائیں گے، وہاں پر دکھائیں گے اندر سے۔ یہ اندر جا رہے ہیں، یہاں پر سب سامان رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر روٹیاں بنتی ہیں۔ روٹیاں دیکھیے، یہ روٹیاں بنا رہے ہیں اس طریقے سے۔ اندر تندور ہیں، اور بھی تندور ہیں بہت سارے، اور ان تندور میں روٹیاں بنتی ہیں۔ بہت ہی شاندار روٹی ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند کی، اور یہ روٹی ایسی ہوتی ہے پیٹ خراب نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اس کے اندر موٹا آٹا ہوتا ہے، فائبر زیادہ ہوتا ہے، اور موٹاپے کو بھی کم کرنے میں بڑی سہایک ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیے گا کتنی شاندار روٹیاں ہیں، اور 2 روٹی ملتی ہیں ایک شخص کو، اور کھائی بھی نہیں جاتی، اتنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنا پیٹ بھر دیتی ہیں۔ تو چلیے اور اندر آپ کو لے کر چلتا ہوں، اور دیکھیے گا وہاں پر بھی روٹیاں بن رہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیز آپ کو دکھاؤں گا، بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بڑی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے یہ دارالعلوم دیوبند میں کس طریقے سے کھانا بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگ روٹیاں بنا رہے ہیں، قریباً 4000 طلبہ ہوتے ہیں، 4000 کم و بیش طلبہ ہوتے ہیں، ان سب کا کھانا بنتا ہے یہاں پر۔ اور پیڑا بھی دیکھیے کتنا بڑا ہے جس کی روٹی بن رہی ہے، اور بڑی محنت سے گرمی میں بھی اسی طرح بناتے ہیں۔ یہ سامنے کچھ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، سائیڈ میں دیکھیے گا آپ، یہاں پر بھی روٹیاں بنا رہے ہیں، پیڑا بنا رہے ہیں، اور پیڑا بنا کر ان کی روٹیاں بنائیں گے یہ۔ اور دیکھیے گا کتنا بڑا پیڑا ہے ان کا، اس طریقے سے یہ روٹیاں بناتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے طلبہ میں ٹکٹ دوارا تقسیم ہوتی ہے۔ دیکھیے کس طرح لگا رہے ہیں روٹیاں، اور کس طریقے سے یہ محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مطبخ کا کھانا بہت ہی پیارا ہوتا ہے، کبھی آپ آئیے گا تو دارالعلوم دیوبند کا کھانا ضرور لے کر کھائیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک تو اس کے اندر برکت ہے، دوسری چیز اس کھانے کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر دال بن رہی ہے، یہ دال بن رہی ہے یہاں پر، یہاں دیکھیے گا، اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے بھی ڈرم ہیں سب لائن کے، ان میں دال بنائی جا رہی ہے، اور بہت شاندار طریقے سے دال بنائی جاتی ہے۔ دال اور گوشت بھی ملتا ہے یہاں پر، غالباً بدھ کے دن ملتا تھا۔ یہاں پر یہ ادرک پیسا جا رہا ہے، یعنی ٹوٹل کام جو ہے نا ان کا دارالعلوم دیوبند والوں کا، سب مسالے ان کے اپنے ہیں، ادرک یہ خود پیستے ہیں، تمام چیزیں یہ مکمل طریقے سے پیستے ہیں اپنے آپ ہی، اوریجنل آرگینک ہوتا ہے تمام چیزیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کام کرنے والے جتنے بھی بھائی ہیں یہ سیلری پر ہوتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام جو ہے بڑی محنت سے بہت اچھا کھانا بنا کر دارالعلوم دیوبند کے طلباء کو دیتے ہیں۔ بڑا شاندار کھانا ہوتا ہے، میں پھر ریکمینڈ کروں گا آپ حضرات آئیے گا
تو یہاں پر کھانا ضرور کھائیے گا. بہت آرگینکلی شوربے کا کھانا یہاں پر ملتا ہے, زیادہ مسالے دار نہیں ملتا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کے یہ جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر آٹا بھی خود پیستے ہیں اور مسالے بھی خود پیستے ہیں. روز کتنے مسالے استعمال ہوتے ہیں, تمام کے تمام یہ جو ہے ایڈوانس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے گھر ہی کا یعنی خود کا پسا ہوا سامان یہ خود ہی استعمال کرتے تھے. کہ مرچیں بھی خود پسی ہوئی ہیں, تمام کی تمام چیزیں. اب یہ پیاز کاٹی جا رہی ہیں یہاں پر. یہ جو ہے کنستر ہے, آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے, یہ کنستر ہے. پھر یہاں پر دھنیا آ گیا, یہاں پر ہلدی بھی خود کی پسی ہوئی آ گئی, اور یہ سامنے چاول نظر آ رہے ہیں. جو بریانی بنتی ہے نا, ایک مہینے میں غالباً 4 بریانیاں ملتی ہیں, 4, ایک ہفتے میں 1 مرتبہ بریانی ملتی ہے. تو یہ دیکھیے گا. اور یہ سامنے گوشت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. گوشت یہاں پر روز گوشت اپنا ہی ہوتا ہے, اپنا ہی کاٹا جاتا ہے گوشت. یعنی اپنے سے مراد جو جانور ہوتا ہے خود ہی کا ہوتا ہے, اور خود ہی کا ان کا یہ بوچڑ خانہ ہے, تاکہ طلباء کو روز گوشت شام کے وقت میں مل سکے. دیکھیے گا, یہ شام کی تیاری ہو رہی ہے. ہم اس وقت دوپہر میں گئے تھے یہاں پر. تو آپ حضرات دیکھیے گا اور یہاں پر آئیے گا, گھومیے گا, دل لگتا ہے یہاں پر آنے کے بعد. دارالعلوم دیوبند کے مطبخ میں دیکھیے گا, اور بہت شاندار گوشت ملتا ہے یہاں پر. اتنی پیاری, مطلب کہنے کا کہتے ہیں نا وہ چھوارا بوٹی, اتنا شاندار گوشت ملتا ہے. اور ایسا جانور کاٹا جاتا ہے جو نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو, یعنی حلوان جسے کہہ لیجئے گا, بالکل نرم گوشت. یہ روٹیاں جا رہی ہیں, لائن ہوتی ہے قریباً 4 یا 5 لائن ہوتی ہیں, اور اس میں روٹی جاتی ہیں. پھر روٹی کے بعد سالن رکھا جاتا ہے, اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. تقسیم ہونے کا وقت تھا نہیں, ورنہ ہم آپ کو دکھاتے. یہ بزرگ ہیں جو ہم جب پڑھا کرتے تھے, یہ وہاں پر بیچارے مزدوری کا کام کیا کرتے تھے. ان سے ہماری بات چیت ہوئی, بہت پرانے آدمی ہیں. تو یہ بوریاں سی رہے ہیں اناج کے لیے, اناج کے لیے بوریاں سی رہے ہیں. اناج جو ہوتا ہے لانے کے لیے, جو غلے کا سیزن ہوتا ہے دارالعلوم دیوبند میں, کی بوری جو ہے تقسیم کی جاتی ہیں. آپ کے گاؤں میں بھی آتی ہوں گی, اور سبھی جگہ آتی ہیں, مساجد میں رکھی جاتی ہیں. تو ان بوریوں کے اندر ناج آنا ہوتا ہے, اور ناج گودام میں رکھا جاتا ہے. یہاں پر گودام بھی ابھی آپ حضرات کو دکھائیں گے ہم. یہاں پر گودام کے اندر اناج رکھا جاتا ہے, اور اناج کو پھر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو. اتنے محفوظ طریقے سے حفاظت سے رکھا جاتا ہے.